بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو دعا ہے نا 13ویں سپارے کے اندر، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ دعا حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ دعا فرمائی تھی۔ تو یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہوئی، اتنا پسند آئی کہ اللہ رب العالمین نے اس دعا کو قرآن میں رکھ دیا۔ اور قرآن مجید جب آپ پڑھتے ہیں تو یہ دعا آپ ضرور پڑھتے ہیں، یعنی ایسی پیاری دعا ہے یہ، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں رکھ دی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا اتنی پسند آئی کہ آپ نے نماز میں رکھ دی۔ اور جب بھی آپ نماز فرض پڑھ رہے ہیں، فجر کے پڑھ رہے ہیں یا ظہر کے یا عصر کے یا مغرب کے یا عشاء کے، آپ فجر کی سنتیں پڑھ رہے ہیں یا ظہر کی سنتیں پڑھ رہے ہیں یا عصر کی پڑھ رہے ہیں یا مغرب کی پڑھ رہے ہیں یا عشاء کی، مسلمان تو سنتیں پڑھتے ہیں۔ اور یہ مسلم شریف میں حدیث سے مبارکہ ہے کہ مسلمان سنتیں ادا کرتا ہے تو اللہ جنت میں اس کا محل بناتا ہے۔ تو آپ سنتیں بھی ادا کرتے ہیں تو اس میں بھی ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب پڑھتے ہیں۔ آپ وطر پڑھ رہے ہیں، 3 رکعت وطر ہے عشاء کی نماز میں، وہ ہم ادا کرتے ہیں تو اس میں بھی ربی جعلنی پڑھتے ہیں۔ اور نوافل اوابین ہوں، توابین ہوں، تہجد کے ہوں، اشراق کے ہوں، چاشت کے ہوں، اور عشاء کی نماز کے بعد کے ہوں، اور ظہر کی نماز کے بعد 2 نوافل جو اہل سنت پڑھتے ہیں اللہ کے قرب کے لیے، اور یہ نوافل اللہ کا قرب ملتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نوافل ادا کرتے تھے، اس میں بھی ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب پڑھتے ہیں۔ اور یہ جب ہم نماز پڑھ رہے تھے، آخری تشہد ہوتا ہے، اس میں یہ دعا ہے، تو اس میں ماں باپ زندہ ہو تب بھی دعا کر سکتے ہیں، اگر ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہوں تب بھی دعا کر سکتے ہیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ زندہ ہو تب بھی دعا کی جا سکتی ہے، دنیا سے چلے جائیں تب بھی دعا کی جا سکتی ہے۔ میرے بھائی دوستو، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔